فرینڈ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ اچھا، کیا آپ نے لاکھوں روپے لگا کر سولر سسٹم تو لگوا لیا ہے لیکن اب وہ پہلے جیسی بجلی نہیں بنا رہا؟ کیا آپ کے انورٹر یونٹس کم آ رہے ہیں؟ اکثر لوگ سولر لگوا تو لیتے ہیں لیکن اس کی صفائی پر توجہ نہیں دیتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سولر پینل صاف نہ کرنے کے وہ 5 بڑے نقصانات کیا ہیں جو آپ کے پورے سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار میں کمی۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ پینل پر جمی مٹی، دھول اور پرندوں کی پیٹ یعنی پرندوں کی وہ جو گندگی ہوتی ہے سورج کی روشنی کو سیلز تک پہنچانے سے روک دیتی ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق اگر پینل گندے ہوں تو ان کی بجلی بنانے کی صلاحیت 25 سے 30% کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کا سسٹم 10 یونٹ بنا سکتا ہے تو گندگی کی وجہ سے وہ صرف 7 یونٹ بنائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بھی مٹی جمی ہوئی ہے، جیسے یہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے نشانات سے جو امپیر ہوتے ہیں، وولٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کم بناتے ہیں۔ اس کو مطلب 15 دن میں یا 10 دن کے بعد اس کی صفائی کرنی چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینے تک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نقصان نمبر 2 یہ ہے کہ ہاٹ اسپاٹ کا بننا، یہ سب سے خطرناک نقصان ہے۔ جب پینل کے کسی ایک حصے پر زیادہ گندگی یا پرندے کی پیٹ جمی رہتی ہے تو وہ حصہ بجلی پیدا کرنے کے بجائے گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے ہاٹ اسپاٹ کہتے ہیں۔ یہ گرمی پینل کے شیشے کو چٹخا سکتی ہے اور وہ اندرونی سرکٹ کو جلا سکتی ہے۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کو دکھایا یہ جگہ، یہ جب یہ بجلی نہیں بناتی تو اس پہ دھوپ جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے، لیکن آگے سے کیونکہ وہ شیشے وہ جگہ جو ہے جہاں پہ بجلی بنتی ہے وہ بند ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سولر کا یہ جو حصہ ہے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر پینل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نقصان نمبر 3 یہ ہے کہ پینل کی گندگی۔ سولر پینل 25 سال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان پر مٹی اور نمی جمی رہے تو پینل کے فریم اور سیلز میں زنگ یا خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سولر تھوڑے سے پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کے سائیڈ پہ جہاں پہ سولر ختم ہوتا ہے اس کے سائیڈ پہ تھوڑا سا زنگ سا نظر آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس سے سولر جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پہ گندگی جمی ہو جاتی ہے اور ہم اس کو صاف نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ ہمیں کرنٹ نہ لگ جائے۔ کرنٹ کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، تو جس سے آپ کی قیمتی پینل چند سالوں میں ہی پیداوار بیکار ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر وہ مٹی جمی رہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان کو صاف نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کو دھوئے نہ، تو پھر یہ جو مٹی ہے سائیڈ پہ زنگ لگ جاتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے۔ نقصان نمبر 4 یہ ہے کہ بیٹری چارجنگ کے مسائل۔ جب پینل پوری بجلی نہیں بنائے گا تو آپ کی بیٹریاں پوری طرح چارجنگ نہیں ہوں گی، یعنی پوری طرح آپ کے انورٹر کو کرنٹ نہیں دے پائیں گے۔ ٹھیک ہے، جس کی نتیجہ یہ نکلے گا کہ رات کے وقت آپ کو بیک اپ کم ملے گا۔ یعنی جنہوں نے 7 بیٹریاں بھی لگائی ہوتی ہے گھروں میں کہ ان کی بیٹریاں چارجنگ نہیں ہوں گی، پھر جو کرنٹ بنائیں گے وہ گھر میں چلے گا اور بیٹریوں کو مطلب پاور نہیں دیں گے، وہ بیٹریاں چارجنگ نہیں ہوں گی کہ آپ کے رات کو آپ کے رات جو ہے نا وہ صحیح گزر جائے۔ وہ جب چارجنگ ہی نہیں ہوگی تو رات کیا صحیح گزرے گی۔ اچھا، یہ 4تھا نقصان تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 منٹ سے آخر تک اس کا خیال کیا ہے، بہت سادہ ہفتے۔ اب اس کا مشورہ کیا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹھیک چلیں۔ ٹھیک ہے، میرا مشورہ 2 منٹ کے آخر تک اس کا حل یہ ہے، بہت سادہ ہفتے میں کم از کم 2 بار سادہ پانی سے پینل کو صاف کریں۔
صفائی کے لیے کبھی بھی سخت برش یا تیز کیمیکل کا استعمال نہ کرے، صرف نرم کپڑا یا ویپر استعمال کرے۔ صفائی کے بہترین وقت، سب سے بہترین وقت جو صاف کرنے کا ہے نا، وہ شام کا وقت ہے۔ صبح بھی سورج، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ سورج نکلا نہیں ہے، لیکن وہ نکلا ہوتا ہے، اس کی شعاعیں آ رہی ہوتی ہیں۔ سول کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے گھروں میں چھوٹی پلیٹ فٹ کی ہوتی ہے، تو چھوٹی پلیٹ فٹ کرنے سے جو ہے نا، وہ صبح صبح جو پنکھا سولر کا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا تھوڑا تیزی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج کی جو شعاعیں ہیں نا، وہ شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بہتر وقت جو ہے وہ شام کا ہوتا ہے، عصر کے بعد جب مغرب کی اذان میں 10-15 منٹ رہ جاتے ہیں، تو پھر بندہ اس کی صفائی کرے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی صفائی کرے تو کوئی کرنٹ نہیں لے۔ کرنٹ کی ایک اور وجہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ویڈیو میں۔ اچھا، کرنٹ کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں سے کرنٹ لگ جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنی جب پلیٹ کو فٹ کرتی ہے نا، کمپنی اس پینل پہ جب اس پینل کو فٹ کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک سے دوسری پلیٹ کو جو ہے نا وہ کرنٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سے دوسری پلیٹ کو کرنٹ دیتی ہے تاکہ اس کا ارتھ جو ہے نا آپس میں ٹچ ہو جائے، اور پھر جب سارے پینل جو ہے نا ان کا ارتھ جب اکٹھا ہو جاتا ہے، تو پھر نیچے وہ بور کر دیتے ہیں، نیچے بور کر کے اس کے ارتھنگ کی تار جو ہے نا اس کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں۔ پھر اگر اس پینل کو آپ دھوئیں گے بھی صحیح نا، تو کرنٹ نہیں لگے گا۔ تو یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ہم نے دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا پینل لگے ہوئے ہیں، کچھ کم از کم پینل ہے اس کے 28-30 پینل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ابھی کچھ پینل انہوں نے کاٹے بھی ہوئے ہیں جن کا مسئلہ کوئی بنا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو، یہ مٹی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، یہ دیکھیں، یہ مٹی جمی ہوئی ہے، یہ پینل اندر سے خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا، ورنہ یہ جس چیز کا بھی دنیا میں کوئی چیز بھی ہو، اس کا خیال نہیں رکھیں گے نا، اس کی لائف کم ہوگی، وہ جلدی خراب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ان کی موٹر فٹ ہے، تو یہ ان کا انورٹر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کنٹرولر انورٹر ہے، تو چیک بھی کرا دیتا ہوں، یہ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ اتنے وولٹ دے رہی ہے، یہ سولر پہ چل رہا ہے، اور یہ ان کی موٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جتنی آس پاور ہے نا، انہوں نے سارا کچھ مٹایا ہوا ہے، اس سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ان کا پانی آ رہا ہے، اب دیکھیں ان کا پانی، دیکھیں، یہ صبح کا ٹائم ہے،